میری جب شادی ہوئی تھی تو آبویسلی ینگ ایج میں انسان, حالانکہ آج کل سمجھدار تھی میں, ٹھیک ہے, 20 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی. لڑکیاں ہوتی ہیں نا سمجھ, لیکن میرے اندر کافی سمجھ تھی. اب یہ بھی ایک جو خوش نصیبی ہوتی ہے کہ آپ کو شوہر بہت اچھا ملے, ٹھیک ہے نا. آپ کی زندگی وہاں سے, میں سمجھتی ہوں عورت کی زندگی شادی کے بعد لڑکی کی سٹارٹ ہوتی ہے. نہیں ہے پرابلمس تو بس پھر وہاں سے چیزیں جرنی الگ رخ لے لیتی ہے. میرے اندر یہ تھا کہ میرے ساس سسر سب بہت اچھے تھے, میری نند سے بہت اچھی دوستی تھی, لیکن پرابلم تھی جیسے شوہر سے. میں ساری باتیں سنتی بھی تھی, کرتی بھی تھی, یہاں تک کہ بالکل کبھی میں نے اپنی رسپیکٹ نہیں کرائی. جو میں بات کہہ رہی ہوں, میں نے اپنی رسپیکٹ کبھی نہیں کرائی, لٹرلی میں بتا رہی ہوں, بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ. میری ماں نے جب دیکھا کہ وہ میری نیچر جانتے تھے اور چیزیں وجوہات میں اوور آل وہ بتا رہی ہوں, میری ماں نے مجھے بولا کہ تم کیا لڑکی ہو, کوئی مجھے دیکھ کے نہیں کہے گا کہ امبر ایسی ہوگی جو ایک وہ ہے. ہمیں لگتا ہے جو تیار ہوتے ہیں, مجھے لوجی ان کی زندگی نہیں یار, جیسے میں کر رہی ہوں بات کر رہی ہوں تو یہ اس کا تیز ترار ہوگی, نہیں. میں لٹرلی یقین کرو کہ میری ماں نے کہا بیٹا غلط بات پہ تھوڑا بتاؤ, سمجھاؤ, ٹھیک ہے نا. بول بول کے میرے اندر کانفیڈنس آئے. یوں میں کانفیڈنس تھا, لیکن یہاں کہ نہیں بری بات ہے, نہیں بولنا, میرے اندر وہ تھا. یہ بھی نہیں میرے ماں باپ ہم لوگ کہ بیٹا یوں کرنا ہے, کبھی نہیں آج تک یہ چیزیں, نیچرلی. ساس سسر بہت اچھی تھی, میں کہتی تھی کوئی بات نہیں, میرے ساس سسر کتنے اچھے, میری نند اتنی اچھی ہے. جہاں بولنا ہوتا تھا میں ان کے لیے بولتی تھی, اپنی نند کے لیے اپنی میاں سے لڑتی تھی. میں کہ نہیں, اپنے سسر سے بات کرتی تھی. اپنے لیے کبھی لڑی ویسے؟ اپنے لیے کبھی بھی نہیں. میں ان سے کہتی تھی یہ دیکھیں گے تو میرا بیٹا ہے, بس. بیسکلی ان کو کسی نے ٹوکا نہیں. بچپن سے نا آپ کے بعض ماں باپ نا خود سہ لیتے ہیں, بچے نے جو کہہ دیا they don't tell them بیٹا یہ غلط بات ہے. وہ بس کہتے ہیں جو اسپوائل برائٹس ہو جاتے ہیں, جس سے کہتے ہیں آپ کو جو مرضی ہے, وہ انسان کو عادت پڑ جاتی ہے. لیکن اگر میں بولتی تو انسان میں سدھار آتا. میں نے نہیں بولا. جب بولنا کیا تو پھر واقعی چیزیں چینج ہوئی, بول کے طریقے سے. تو وہ چیزیں میں نے رسپیکٹ نہیں کرائی اپنی. گالی بھی سن لی, فلاں بھی سن لیا. شروع میں ایک دو یہ تھا کہ ایک آدھ دفعہ تھپ کھا لیا, لات بھی کھا لی. ایک میں بات کہہ رہی ہوں ایسی, لیکن اس میں مجھے یاد ہے میرے باپ نے تب بھی مجھے بولا تھا, دیکھ تو میری بیٹی ہے نا, اگر مار کھائے گی بھلے تو 2 گھوسے میں, کہ آج بھی ان کے الفاظ اللہ انہیں جنت نصیب کرے, بلا وجہ کی بات پہ تمہیں کوئی مارے یہ برداشت, ہم نے آج تک نہیں مارا, تمہیں دوسرا انسان کیسے ہاتھ اٹھائے, بھلے 2 گھوسے کھا لینا لیکن اپنی رائٹ. تو یہ چیزیں ہیں دیکھو, مطلب والی ایسے ہم نہیں ہے کہ بدتمیزی کر رہے ہیں یا ہم وہ نہیں, مگر ایک لمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی. اب جا کے میرے اب اگر ہو تو میں کسی کی برداشت نہیں کروں گی. میں نے بہت چیزیں برداشت کی لوگوں کی. یہ آپ نے سیکھا ویسے کتنے عرصے بعد, کتنے سالوں بعد آپ نے بات سیکھی ویسے؟ میں تو اب جا کر, اب ظاہر سی بات ہے اتنے سال ہو گئے, آئی تھنک کوئی 20-25 سال کے بعد جا کے عقل آئی کہ یار اپنے لیے بھی تو کچھ بولو. رائٹ ناؤ اب جیسے اب کچھ غلط ہے, کوئی مجھے جھڑک دے گا, بدتمیز ہے, میں ایک رسپیکٹ میں نہیں بولوں گی, لیکن ایک لمٹ ہوگی, وہاں میں بولوں گی. اچھا, بہت سے لوگوں پہ باؤنڈری سیٹ کر دینا بھی آپ کی ایک طرح سے سیلف لو میں آ جاتے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہے نصرت راولپنڈی سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام مدیحہ, کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے. نصرت بول رہی ہوں, مسز حنیف. میری پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی تھی اور آپ کی یہ تینوں جو گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں نا, اور میں نے سے بات ہوئی تھی, اور کیا نام ہے جو ابھی بول رہی تھی, تو میں نے بتایا تھا کہ میں للی کی میری فرینڈ ہے چائنیز, اور میں ان کا پارلر ہے ریسٹورینٹ میں ادھر جاتی ہوں. اور میں ایک بات بتاؤں, ابھی جو ہے نا فیصل جو بیٹھی ہوئی ہیں, انہوں نے اتنی پیاری بات کی ہے. تو مجھے بھی لوگ پتہ ہے یہاں پہ میں نے اپنا ہیئر اسٹائل رکھا ہوا ہے, تو مجھے سب جرمن لیڈی کہتے ہیں, اور میں ہاؤس وائف بھی ہوں. میری 3 آرگنائزیشن ہیں, لیکن آج کل میں ٹائم دے رہی ہوں. اور یہ جو مسکرا رہی ہے نا, یہ تو میری فیوریٹ ہے. اور ہینا خواجہ کا بھی بڑا, لیکن جو ہے نا اپنی یہ جو فیصل بیٹھی ہوئی ہے, پھر آپ میرے میاں کو ہی ہائی لائٹ کر رہی ہیں نا. نہیں جو فیشن ہاں چلو ان کو ہائی لائٹ کر رہی ہوں, لیکن جو آپ نے بات کی ہے نا وہ مجھے اتنی اچھی لگی ہے کہ
کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میرا کون سا پوز اچھا لگتا ہے, اور جو ہنا نے پہنے ہوئے نا ڈریس میں نے سیم وہی پہنا ہوا ہے. میں نے ایک بار ٹرائی کر کے مطلب اسٹارٹ کر کے اپنے میاں یہ میں کہہ رہا اپنے اب جو ہے نا میں صبح کا ٹی وی دیکھوں گی بالکل میں نے وہی ڈریس پہنا ہوا ہے جو ہنا جی نے پہنا ہوا ہے. لیکن یہ بات ہے کہ میں آپ نے جو یہ ٹاپک ہے نا سیلف رسپیکٹ کا, میں آپ سے ایگری کرتی ہوں, میں سنتی سکتی ہوں, کرتی دل کی ہوں. اور جو ہے نا میں جو ہے نا جو بات ہے نا ایک بات کرتی کہ میں منافقت نہیں کرتی, میں جو ان کی کمی پیشی ہے نا ان کے منہ کے آگے کرتی ہوں. اور مجھے یہ جو نا تینوں لیڈی بیٹھی ہوئی ہیں نا میں ان سے میں بھی ایج میں مطلب کہ بڑی ہوں, لیکن مجھے میں اتنی ایکٹیو ہوں اور میں جو ہوں نا زلفی کی کلفی کی طرح ہوں روزوں کا بعد, اتنا میں نے اپنے آپ کو سمارٹ رکھا ہوا ہے. تو یہ بات ہے کہ یہ جو نہیں ہے کیا نام ہے مطلب سب اچھی ہیں, لیکن آپ نے مجھے کہا تھا, میں نے آپ کو مدیہ کہا تھا, نہیں میں نے سوری میں نے آپ کو چدرا کہا تھا, اس لیے کہ میں آج ٹی وی پر بھی بات کرتی تھی چدرا کے ساتھ, اور میرے ساتھ جو رہ رہے ہیں نا وہ گیریزن اسٹیٹ کے ان کی مسز کا نام بھی چدرا ہے, تو میرے منہ میں سے چدرا نکلا تو آپ کہتے نہیں ہنس رہی تھی, میرا نام مدیہ ہے. اور مجھے جو مطلب آپ نے آج سے میرا نام چدرا پہلی آپ کی سب سے پہلی یاد آیا تو کہہ رہی تھی کہ میں 20 آؤں گی, میں کہ موسٹ ویلکم, میں آپ کو پی سی میں انوائٹ کروں گی. اور اچھا ویسے مجھے بتائیں آپ کی ایج کیا ہے؟ اچھا میرے میں پنجابی بھی بولنی ہے, میں پٹھان کی ہوں, میرے فادر آرمی میں تھے, آرمی کے مطلب, لیکن مجھے میں پتہ کیا کیا دل ہونا چاہیے جوان سے عمرہ کی رکھی ہے. بالکل صحیح بات, بیکاز آئی ریمبر لاسٹ ٹائم آپ نے بتایا تھا تو آپ نے بتایا تھا اب اتنی زندہ دل ہے, میں آپ کی کال مجھے یاد آ رہی ہے, اور پھر ہم نے بڑا سیکھا تھا کہ ایک بات بتاؤں, ایک بیڈ نیوز تھی کہ کل جی بولیں. جی بتائیے. ہاں جی, حالانکہ دیکھیں میں آپ کے ساتھ کیسے بول رہی ہوں, اور آپ کو پتا ہوگا کہ ایک بیڈ نیوز کہ میرے جو ہے نا سچی چیچا کی کل ڈیتھ ہو گئی ہے, اور میں آج دوسرا دن, آج میں اپنے گھر بیٹھ کے ٹون میں ہوں, اور آپ کو پتا ہے کہ جو اپنی جو بات ہوتی ہے نا تو وہ مطلب جس طرح بھی ہے, لیکن وہ باتیں جو نا پرسنل جو ہے نا, اور ہنا جی اور دوسری کیا نظر جی بہت شکریہ آپ کا, آپ ٹیلی ویژن دیکھ رہی ہیں, انرجی کتنی ہے, اور آپ لوگ ہمیں اپریشیٹ کریں, بہت اچھا لگ رہا ہے. بلکہ مجھے تو بہت اچھا لگے کہ اگر میں دیکھوں کہ جب صبح ہمارا شو آتا ہے تو میں بہت سے لوگوں کو دیکھتی ہوں کہتے ہیں ہم آرام سے ہم بھی ہلکے سے تیار ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, اور ہمیں لگتا ہے ابھی تمہارے شو میں بیٹھے ہوئے, مجھے اتنا اچھا ساؤنڈ کرتا ہے. میں آپ کو بات بتاؤں مدیہ, مجھے اس سے یاد آیا کہ کووڈ کے زمانے میں کیونکہ لوگ گھر سے کام کر رہے تھے, آن لائن کام کر رہے ہوتے تھے, تو میں نے اپنے میاں سے ایک چیزیں سیکھی تھی. ہے نا آپ زندگی میں سیکھتے چلے جاتے ہیں. بالکل. وہ صبح اٹھتے تھے بیکاز ہی واز آلویز این ارلی رائزر. صبح اٹھ کے جو ان کی نارمل روٹین تھی, نہا دھو کے تیار ہو کے کپڑے بدل کے پرفیوم لگا کے, اب میں نیچے اسٹڈی میں جا رہا ہوں, اب میں جا کے اپنا کام کرنے لگا ہوں. تو آئی یوزڈ ٹو لاف ایٹ ہم, میں کہتی تھی آپ خوشبو لگا کے کہاں جا رہے ہیں, مطلب ویئر آر یو گوئنگ ٹو گو. He said it's for me. ہاں بھائی, مجھے اگر آن لائن بھی کسی سے بات کرنی ہے کچھ ہے تو میں اپنے نائٹ میں بیٹھ کے تو نہیں کروں گا. اور اسے مجھے یہ کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آتا کہ اوپر شرٹ پہن لی اور ٹائی لگا لی اور نیچے شارٹس پہنی. He said نہیں, یہ آپ کے اپنے لیے ہے. یس, آپ یہ نہیں کہ آپ نے کوئی بہت مہنگی چیز پہنی ہے, آپ نہا دھو کے تیار ہو کے ویل گرومڈ. اور مجھے اس چیز سے خیال آیا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم نے بچپن سے یہی سیکھا ہے نا کہ بیٹا نماز پڑھنے لگو تو نہا کر خوشبو لگا کر. میری نانی کہا کرتی تھی آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے, آپ سوچیں کہ آپ نے کسی بادشاہ کے دربار میں جانا ہوگا تو آپ ایسے تو نہیں چلے جائیں گے, بالکل آپ تیار ہو کے جائیں گے. آپ اتنے بڑے شہنشاہ کے دربار میں جاتے ہیں, تو آپ کو کس طرح سے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے. بالکل. تو یہ بھی جو چیزیں نا, اپنی پریزنٹیشن, بہت میٹر, اپنی جسمانی صحت, اپنی ذہنی صحت, اپنے دل کا سکون, اپنے ساتھ نرم رویہ رکھیں. بی کائنڈ ٹو یور سیلف. اچھا جیسے آپ نے بھی امبر جی کی ہم نے بات بھی سنی, اور ایسی بہت ساری میں نے دیکھا ہے کہ لڑکیاں, کیونکہ ہمیں دیکھیں وہی بات ہے نا, ہماری لڑکیوں کی پرورش ایسی کی جاتی ہے کہ ہمیں ایک طرح سے صبر کرنے کا کہا جاتا ہے, ہمیں من مارنا جو ہے نا وہ بچپن سے سکھایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا بھائیوں کو, لڑکوں کو ہمارے کلچر میں, میں اپنے گھر کی بات نہیں کری لیکن یوزلی ہمارے کلچر میں یہ کہ بھائیوں کو زیادہ اچھا کھانا دیا جائے گا, اس کو بوٹی کا پیس بھی زیادہ اچھا ملے گا, اس کا اسکول بھی اچھا ہوگا, اس کی یونیورسٹی بھی اچھی ہوگی, اس کی کالج بھی اچھا ہوگا, اس کے لیے جو کریئر کی جو آپ چیزیں سوچو گے وہ بھی ڈفرینٹ ہٹ کے ہوگی. بیٹی کے آپ سوچتے ہیں اس کی تو شادی کر دیں, یہ تو پرایا
हाँ, करना है। exact concept. हमारे बच्ची को पैदा ही मतलब परवाने से चढ़ाया गया कि उसको उसके लिए अपना आप जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इसी वजह से मैंने देखा है कि हमारे यहाँ शादी के बाद लड़कियों में जो जिसकी बात आपने की है और जिस जहाँ से गुजरी हैं, ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ ऐसे मराहिल से गुजरती हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि उन्होंने अपनी कहाँ पे अब एक बाउंड्री सेट करनी है। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद वापस आके मेरा हिना जी से भी यही सवाल है और मेरा सबा जी से भी यही सवाल है कि हम रिलेशनशिप में रहते हुए ऐसी क्या गलतियाँ करते हैं जिससे हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट एंड देन ऑफ कोर्स सेल्फ लव कॉम्प्रोमाइज़ होता है। लेकिन ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और आज हम बात करें सेल्फ लव के हवाले से। अच्छा, सेल्फ लव में मैं सेल्फ केयर की तरफ भी जाऊंगी, लेकिन अभी छोटी छोटी गलतियां जो हम लड़कियां करती हैं ज़रा मैं उस हवाले से भी क्विकली ज़रा पूछूं। फिर मुझे अभी आपकी जो डिलीवरी के बाद जो आप लोग गलतियां करते हैं, वो बहुत सारी हमारी बहनें जिनकी शादी नहीं हुई हुई, जो कि सिंगल हैं फॉर द लॉन्गर टाइम, वो अपने लिए क्या जो है मुझे लगता है जो गलतियाँ कुछ करती हैं जिनको नहीं पता कि भाई ये भी सेल्फ लव से दूरी है, वो भी डिस्कस करेंगे। इनकी ब्यूटी टिप्स भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये इतनी खूबसूरत है, ये अपना ख्याल कैसे करती है ताकि हम भी इन जैसे लिशकते पशकते हसीन हो खूबसूरत हो जाएं। लेकिन उससे पहले मुझे बताएं, लड़कियां क्या रिलेशनशिप में रहते हुए गलतियां करती हैं? देखिए, रिलेशनशिप्स हर तरह के होते हैं, ठीक है। मैं बहुत सी ऐसी ख़वातीन को जानती हूँ जिन्होंने अपने आप को निगेट कर दिया है, अपनी ज़ात की नफ़ी कर दी है अपने माँ बाप के पीछे, अपने बहन भाइयों के पीछे। कुछ ऐसी भी हैं जो अपनी फैमिली को निगेट कर देती हैं अपने काम के पीछे, ठीक है। सो उस सारे सिलसिले में आप भी कहीं पीछे रह जाते हैं। हिना जी, आपका कैसा था, अपना बताएं, आपने खुद कैसे इस चीज़ का ख्याल रखा सेल्फ लव का? मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, मुझे वही अम्मी मेरी ज़िंदगी का आई थिंक मेरी कहते हैं ना वो एक एक बूंद में मौजूद है। मुझे बचपन से याद है अम्मी एक बात कहा करती थी कि बेटा तुम ज़िंदगी में एक बात याद रखना कि जो आप बाहर से हैं, ज़ाहिरी तौर पे हैं, वो आज है कल नहीं रहेगा। आप कुछ भी कर लें, एक साइकिल है लाइफ का, वो चलता है और आप इसमें भी शुक्रगुजारी रखें। आपको हर उम्र में अपनी एज को ओन करके लुक योर बेस्ट, क्योंकि अल्लाह ताला ने ऐसे ही एक सिस्टम रखा है, उसको फाइट मत करो, उसके साथ अच्छी तरह जीना सीखो। हाँ। लेकिन अपने अंदर वो चीज़ें पैदा करो जो आपको खूबसूरत बनाएंगी। और उसमें बहुत एक बड़ी टिप थी, कभी इतने मीठे ना हो कि कोई तुम्हें निगल जाए, और कभी इतने कड़वे ना हो कि कोई तुम्हें थूक दे। तो ये जो फाइन लाइन है ना, उसमें आप ही की सेल्फ रिस्पेक्ट और आप ही का सेल्फ लव होता है। क्योंकि अगर आप इतने मीठे हैं कि कोई आपको घोल कर पी जाएगा और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे, या आप अपने चक्कर में इतनी आपकी अना बन जाती है कि आप को अपने आगे कोई नजर ही नहीं आता, तो वो भी आपको दुनिया में फिर पीपल विल शन यू एंड देन इट्स अ कर्स। अच्छा, कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं नवीन रिजवान लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम।